الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون قال النبي صلى الله عليه وسلم من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه قال النبي صلى الله عليه وسلم من اعتكف عشرا في رمضان فكان حجتين وعمرتين أو كما قال عليه الصلاة والسلام اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أو كما قال عليه الصلاة والسلام میرے عزیز محترم بھائیو بزرگوں دوستو، یہ رمضان کا مہینہ چل رہا ہے جو بہت ہی بڑا برکت مہینہ ہے، بہت ہی عالی شان مہینہ ہے۔ جتنے مہینے ہیں ان کے نام عربوں نے رکھے، محرم، سفر، ربیع اول، ربیع ثانی، جمادی الاول، جمادی ثانی، یہ شعبان، رجب، شعبان، یہ عربوں نے رکھے۔ لیکن رمضان ایک وہ مہینہ ہے عربوں نے نہیں رکھا، خود خالق کے کائنات نے رکھا۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، اس رمضان کا وہ مہینہ ہے، یہ وہ مہینہ اور عالی شان مہینہ ہے جس میں اللہ نے قرآن اتارا، اور اس کا نام بھی خود اللہ نے رکھا۔ باقی جتنے مہینے ہیں ان کے نام عربوں نے رکھے ہیں، لیکن قرآن کا نام اور یہ رمضان کے مہینے کا نام کس نے رکھا ہے؟ اللہ نے رکھا ہے۔ تو یہ برکتوں والا مہینہ تھا، اس میں تو ہر وقت ہی اللہ کی رحمت آتی تھی، ہر وقت ہی فرماتے حدیث پاک میں آتا ہے جب رمضان آتا ہے، رمضان آتا ہے، من داخل رمضان، جب رمضان کا مہینہ داخل ہوتا ہے، جب رمضان کا مہینہ شروع ہوتا ہے، پھر اللہ فرماتے ہیں فتحت ابواب السماء، یہ حدیث کے الفاظ ہیں، آسمان کے دروازے کھول دو۔ کیا مطلب؟ رحمت کے دروازے کھولو، اللہ رحمت کے دروازے کھولوا دیتا ہے۔ دوسرا فتحت ابواب الجنہ، یہ رمضان ایسا مہینہ ہے اس کے لیے اللہ فرماتا ہے جنت کے دروازے بھی کھولو، رمضان میں جنت کے دروازے بھی کھولو۔ پھر اللہ فرماتا ہے غلقت ابواب جہنم، یہ رمضان ایسا مہینہ ہے جہنم کے دروازے بند کرو، جنت کے دروازے کھولو اور جہنم کے دروازے بند کرو۔ اور تیسری وجہ، تیسری فضیلت وسللت شیاطین، اور جتنے بھی شیاطین ہیں ان کو قید کر دو۔ کچھ روایتوں میں آتا ہے ان کو سمندر میں ڈال دو۔ اللہ فرشتوں کو حکم دیتا ہے یہ شیطان اور ان کے جتنے سب کو جہنم میں ڈال دو۔ یہ کس مہینے میں ہو رہا ہے؟ یہ رمضان کے مہینے میں ہو رہا ہے۔
برکت والا مہینہ، یہ اس میں اور حدیث پاک میں آتا ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا رمضان کا وہ مہینہ ہے، رمضان کا وہ مہینہ ہے جس میں مومن کا رزق بڑھا دیا جاتا ہے۔ کتنے طرح طرح کے وہ کھانے کھاتا ہے، کیا وہ چیزیں اس کے سامنے پیش ہوتی ہے۔ یہ کس مہینے میں ہو رہا ہے؟ یہ رمضان کے مہینے میں ہو رہا ہے۔ وہ آخری دن باقی ہیں، یہ ختم ہونے والا ہے، بہت ہی تھوڑے سے دن باقی ہیں، غالباً 5 دن ہی باقی ہیں۔ تو یہ جتنا ہو سکتا ہے اس میں ہم اعمال کریں۔ ایسے ہی اللہ کے نبی علیہ السلام یہ آخری دن جو ہے جمعہ المبارک، یہ ڈر کا دن بھی ہے، یہ خوف کا دن بھی ہے، جسے جمعۃ الوداع کہتے ہیں۔ اس میں 2 چیزیں ہیں، جمعۃ الوداع میں 2 چیزیں ہیں، ایک خوشی بھی ہے اور ایک شکر بھی ہے۔ شکر کس وجہ سے ہے؟ ہم نے تراویح پڑھی ہے، ہم نے روزے رکھے ہیں، ہم نے اور کیا قرآن کی تلاوت کی ہے، اور ہم نے مولوی صاحب سے قرآن کی تلاوت بھی سنی سی۔ اسی وجہ سے یہ کیا مہینہ ہے؟ یہ شکر کا مہینہ ہے، ہم اللہ کا شکر ادا کریں۔ اور خوشی کا کیا مہینہ ہے؟ آگے عید آنے والی ہے، یہ بھی بڑی خوشی کا دن ہے، آگے جو عید آئے گی یہ بھی بڑی مبارک بات ہے۔ اور دوسری بات کیا ہے؟ یہ خوف کا کیسا ہے؟ میں نے شروع میں بتایا یہ خوف کا دن ہے، آج یہ ڈرنے کا دن ہے۔ وہ کیسے؟ اللہ کے نبی علیہ السلام، اللہ کے نبی علیہ السلام حدیث میں آتا ہے ممبر پہ تشریف لائے، اس وقت ہوتا یہ تھا کہ 3 سیڑھیاں ہوتی تھی، 3 سیڑھیاں ہوتی تھی۔ اللہ کے نبی علیہ السلام صحابہ موجود ہیں، اللہ کے نبی علیہ السلام ممبر پہ تشریف لائے، سب سے پہلی سیڑھی پہ قدم مبارک رکھا، پھر فرمایا آمین، دوسری سیڑھی پہ قدم رکھا، فرمایا آمین، تیسری سیڑھی پہ قدم رکھا تو فرمایا آمین۔ خطبے کے بعد فارغ ہوئے، جمعے کا دن تھا، خطبے کا وقت تھا، اللہ کے نبی علیہ السلام فارغ ہوئے، صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ آج آپ نے بڑی عجیب بات کی ہے، آج آپ نے بڑی عجیب بات دعا فرمائی ہے، ہم سارے دیکھ رہے تھے، آپ نے پہلے سیڑھی مبارک میں رکھا تو آمین کہا، پھر دوسری میں رکھا تو پھر آمین کہا، تیسری میں رکھا تو آمین کہا، اس کی وجہ کیا ہے؟ صحابہ پوچھنے لگے یا رسول اللہ اس کی کیا وجہ ہے؟ تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا جب میں نے پہلی سیڑھی پہ قدم رکھا میرے سامنے جبریل آئے، میرے سامنے جبریل آئے اور انہوں نے دعا کی اور میں نے اس دعا پہ آمین کہا، دوسری سیڑھی پہ قدم رکھا تو دعا کی، میں نے دعا پہ آمین کہا، تیسری سیڑھی پہ میں نے قدم مبارک رکھا اور انہوں نے پھر دعا کی، میں نے دعا پہ آمین کہا۔ اب یہ کون کہنے والے ہیں؟ اور یہ جبریل علیہ السلام سید الملائکہ ہے اور تمام فرشتوں کے سردار یہ حضرت جبریل علیہ السلام ہے۔ دعا کرنے والے جبریل ہیں، آمین کہنے والے آپ علیہ السلام جو سید الاولین ہیں، سید الآخرین ہیں، وہ دعا پہ آمین کہنے والے ہیں۔ اور جمعے کا دن ہے، خطبے کا وقت ہے، مسجد نبوی ہے، جمعے کا دن ہے، خطبے کا وقت ہے، مسجد نبوی ہے، اس پہ اللہ کے نبی علیہ السلام آمین کہہ رہے ہیں۔ اب یہ کوئی شک ہے کہ دعا قبول نہ ہو؟ شک ہے کوئی اس میں؟ اب وہ دعائیں کون سی تھی؟ اب وہ سنو، جس پہ یہ دعائیں نہیں تھی، یہ کسی قسم کی بد دعا تھی۔ جب وہ اللہ کے نبی علیہ السلام پہلی سیڑھی پہ قدم مبارک رکھا، اب جبریل کہہ رہے ہیں وہ شخص خاک کا لوٹا ہو جائے، یہ بھی تباہ و برباد ہو جائے، وہ ہلاک ہو جائے۔ کون شخص؟ کون شخص؟ کون شخص؟ وہ آدمی جس نے والدین کو بڑھاپے کی حالت میں پایا اور وہ جنت نہ حاصل کر سکا، اس کی خدمت نہ کر سکا، تو اللہ کے نبی نے فرمایا اس نے وہ ہلاک ہو گئے، اللہ کے نبی نے فرمایا آمین۔ اور کتنے ہیں ماں باپ کی خدمت کرتے ہیں؟ کون ہے جو اپنے باپ والے سے کون باتا ہے؟ ابھی جو زندہ ہیں، جن کے والدین زندہ ہیں، ان سے خدمت کرنے سے دعا گزارو۔ ایک قدم والدین کی خدمت کے لیے اٹھتا ہے اللہ کی رحمت آتی ہے، ایک قدم۔ حدیث پاک میں آتا ہے جو صرف صبح کے وقت خدمت نہ کرے، والدین کی خدمت نہ کرے، صرف صبح کے وقت ایک نظر والدین کو دیکھ لے محبت کی نظر سے، صرف ایک نظر، اللہ تعالیٰ حج اور عمرے کا ثواب دیتے ہیں۔ اور اطاعت پہ اللہ کتنا دے گا، اللہ کتنا خوشیاں دے گا۔ آج کتنے ہمارے وہاں کتنے خدمت کرتے ہیں؟ تو صاحب اللہ کے نبی سے پوچھا
پوچھا گیا آپ سے قیامت کب آئے گی؟ قیامت کے بارے میں پوچھا گیا. اللہ کے نبی نے فرمایا جب والدین کو ذلیل کیا جائے گا, جب مائیں کو ذلیل کیا جائے گا. آج کتنے ہیں جو مائیں کی خدمت کرتے ہیں؟ آج تمہارے پاس وقت ہی نہیں ہے. نوجوان ہیں تو موبائل پہ لگے ہوئے ہیں اور اپنے دوستوں پہ لگے ہوئے ہیں, اور بیچارے بوڑھے باپ بیٹھے رہتے ہیں. وہ تو باتوں کے لیے بھی ترستے ہیں, کوئی ہمارے سے باتیں تو کرے. جنہوں نے ہمارے لیے سب کچھ پالا تھا ان کی خدمت کا ہمارا حق بنتا ہے. تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے کہا ہمیں ہلاک ہو جائے, برباد ہو جائے جس نے والدین کو پایا اور جنت میں حاصل نہ کر سکا. اس دعا پہ پھر اللہ کے نبی علیہ السلام آمین کہا. دوسری جب آپ نے سیڑھی کے بارے میں قدم رکھا پھر کیا کہا اللہ کے نبی علیہ السلام, اور جبریل کہے جس کے سامنے آپ کا ذکر مبارک ہو, آپ علیہ السلام کا نام آئے, محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آئے, اور اس نے آپ پر درود نہ بھیجا, وہ بھی ہلاک ہو. کس پہ؟ وہ بڑی ہستی والا نبی اللہ نے ہمیں دیا ہے جو امام الانبیاء ہے, جو سب سے بڑا ہمارا موسم ہے. وہ کون ہے؟ اللہ کے نبی علیہ السلام ہے. اللہ کے نبی علیہ السلام نے ایک مرتبہ 6 گھنٹے مکے کی اتنی گرمی دھوپ کے اندر اٹھ لیے بیٹھ کے اللہ کے نبی علیہ السلام نے 6 گھنٹے دعا مانگی ہے. اور دعا کیسے مانگی ہے وہ لکھا ہوا ہے. اللہ کے نبی علیہ السلام ایسے یاد کرتے تھے, اللہم اغفر لی امتی, 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 یہاں تک ہاتھ جاتے تھے. پھر پیچھے اللہ کے نبی علیہ السلام اٹھاتے تھے, اللہم اغفر لی امتی, اللہم اغفر لی امتی, اللہم اغفر لی امتی, اللہم اغفر لی امتی, اللہم اغفر لی امتی. یہ سینے تاپ کرتے تھے. کتنے؟ 1-2 گھنٹے نہیں, 5 منٹ نہیں, 3 گھنٹے نہیں, 6 گھنٹے اپنی امت کے لیے دعا کی ہے. آج وہی امت کیا کر رہی ہے؟ 6 گھنٹے وہ ہمارا موسم ہے. اب اس کا تذکرہ آئے اور ہم درود نہ بھیجیں. اللہ کے نبی علیہ السلام پہ جب محمد کا نام آئے اور صلی اللہ علیہ وسلم نام آئے تو جبریل کہہ رہا وہ ہلاک ہو جائے, وہ برباد ہو جائے. اللہ کا نبی کہہ رہے آمین. اللہ کے نبی ہمیں ایسا نبی عطا فرمایا جو سب سے افضل نبی ہے. جتنے احکامات اللہ نے اتارے ہیں, جتنے احکامات بندوں کے مطابق حکم دیا, واقعی الصلاۃ یہ بندوں سے مخاطب ہوا, وآتوا الزکاۃ یہ بھی بندوں سے مخاطب ہوا, کتب علیکم الصیام کے روزے رکھو یہ بھی بندوں کے مخاطب ہوا اللہ رب العزت. لیکن جب درود کی باری آئی اللہ نے بندوں سے پہلے مخاطب نہیں کیا. آپ علیہ السلام پہ درود بھیجنے کی باری اللہ نے بندوں کو پہلے مخاطب کیے ہیں. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اس پہ اللہ نے پہلے بندوں کو نہیں لے کر آئے, خود پہلے خالق نے اپنے ذات کو لے کر آئے. کہ لوگوں بے شک اللہ تعالیٰ کیسے بڑے رب ہیں جو کائنات کو پالنے والے ہیں, جو سارا نظام چلانے والے ہیں, جو عزت و ذلت کے مالک ہیں, جس نے ساری دھرتی بنائی ہے. وہ رب ہے, وہ رب ہے. اللہ ایک روایت کے اندر سارے لوگ آ گئے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر اور آپ علیہ السلام پر جتنے نبی گزرے ہیں وہ سارے آ گئے. ساری امتیں آ گئے اور ساری امتیں آ گئے. یہ سارے کے سارے جتنے درخت ہیں ان کو سارے قلم بنا دے, اور جتنے سمندر ہیں جتنا پانی ان کو سیاہی بنا دے. یہ فرشتے آ جائیں, جن آ جائیں, انبیاء آ جائیں, سارے لوگ آ جائیں, بیٹھ جائیں اللہ کی تعریف لکھنے بیٹھ جائیں. یہ لکھتے رہیں گے, یہ لکھتے رہیں گے, یہ لکھتے رہیں گے. یہ درخت یہ قلم یہ ختم ہو جائے گے, یہ سیاہی خشک ہو جائے گی, لیکن اللہ کی تعریف ختم نہیں ہو. اتنے بڑے رب پوری کائنات کو کہا وہ ان اللہ وہ و ملائکتہ اور اللہ کے فرشتے یصلون علی النبی آپ علیہ السلام پر رحمت اور دعا بھیجتے ہیں. اب اللہ تعالیٰ نے بندوں سے مخاطب ہوا, یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اے ایمان والو اب تم بھی میرے محمد کو, اب تم بھی میرے محمد کو سلام بھیجو. اب جب آپ آپ لوگ نیت کرو, جب بھی نام آئے گا, جب بھی نام آئے گا اللہ کے نبی کا, ہم انشاءاللہ ضرور صلی اللہ علیہ وسلم کہیں تاکہ وہ اس کے مصداق نہ بن جائے. اب آخری بات, تو اب اس
موقع پہ جو آخری بات ہے اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا، جب تیسری سوری پہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے قدم مبارک رکھا، پھر کیا کہہ رہے ہیں؟ تو جبریل کہہ رہا ہے جس نے رمضان کا مہینہ پایا، جس نے رمضان کا مہینہ پایا اور اپنی مغفرت نہ کرا سکا وہ بھی ہلاک ہو جائے۔ اب جبریل آمین کہہ رہے ہیں اور اللہ کے نبی علیہ السلام آمین کہہ رہے ہیں، جمعے کا وقت ہے، جمعے کا دن ہے، خطبے کا وقت ہے، دعا آمین کہنے والے اللہ کے نبی علیہ السلام ہے، تو یہ آخری ایام چل رہے ہیں، اس میں ہم اللہ تعالیٰ سے امید ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے خود فرمایا جو من صام رمضان، ایک جو روزہ رکھے گا ایمان و احتساب، ثواب کی نیت سے، ایمان کی نیت سے، ثواب بھی ہوگا اس کو، ایمان بھی ہے، اب کیا ہوگا؟ غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، جتنے پچھلے گناہ اللہ سارے من قام لیلۃ، جو رات کو قیام کرے گا، تراویح پڑھے گا، اور غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، جتنے گناہ اللہ سارے معاف کر دے گا۔ کس پہ؟ رات کے قیام تراویح سننے پہ، روزہ رکھنے میں اللہ تعالیٰ کی رحمت ہر وقت آ رہی ہے۔ اس مہینے کے اندر، اس مہینے کے اندر تو اللہ کی رحمت ہر وقت آ رہی ہے، ہمارے سامنے اللہ کی رحمت ہر وقت آ رہی ہے۔ تو الایمان بین الرجاء والخوف، تو ہمارا ایمان خوف اور امید کے درمیان ہونا چاہیے کہ پھر ہماری غلطیاں کتنی ہیں، ہماری کوتاہیاں کتنی ہیں، لیکن اللہ سے امید کرتے ہیں اللہ کی رحمت بہت بڑی ہے، اللہ ہمیں معاف کر دے۔ رحمت تو بہانے ڈھونڈتی ہے، کب میرا بندہ اللہ کہتے میرے پاس آتا ہے۔ یہ جو رمضان کا مہینہ آتا ہے یہ نمازی بڑھ جاتے ہیں، نمازی بڑھ جاتے ہیں، قرآن سننے والے اور نماز پڑھنے والے کیوں بڑھتے ہیں؟ شیطان قید ہوتا ہے اور اللہ اپنی رحمت کو لے کر اسی وجہ سے آتا ہے تاکہ انسانوں کے گناہ معاف کرے۔ اللہ تو رحمت کے بہانے یہ رحمت جو ہے اللہ کے گناہ معاف کرنے کے ہمارے بہانے ہیں تاکہ ہمارے گناہ معاف ہوں۔ تو اسی وجہ سے ہم نیت کریں۔ اب اس حوالے سے پھر اس میں رات بھی آتی ہے جو لیلۃ القدر ہے، یہ بہت بڑی عظیم رات ہے، یہ بہت بڑی عظیم رات ہے۔ اس میں انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، یہ وہ رات ہے جس میں اللہ نے قرآن اتارا ہے، یہ وہ رات ہے جس میں اللہ نے قرآن اتارا۔ آسمان دنیا سے، لوح محفوظ سے آسمان دنیا میں اللہ نے اس رات کو اتارا، پھر وقتاً فوقتاً 23 سال کے عرصے تک اللہ کے نبی علیہ السلام پہ نازل ہوتا رہا۔ یہ وہ رات ہے اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا، روایات کے اندر آتا ہے، روایت بنی اسرائیل کے 4 انبیاء گزرے ہیں، یا روایت کے اندر آتا ہے 4 مجاہدین گزرے ہیں جنہوں نے 80 سال تک عبادت کی، 80 سال تک اللہ کے راستے میں جہاد کیا۔ صحابہ بیٹھے تھے، یا رسول اللہ اتنی تو ہماری عمریں بھی نہیں ہیں، اتنی تو ہماری عمریں بھی نہیں ہیں، ابھی یہ سوال بھی باقی تھا، مجلس بھی باقی تھا۔ فوری جبریل آئے، سورت لے کر انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، یہ فوری سورت لے کر آیا کہ آپ اپنی امت کو خوشخبری دو، آپ اپنی امت کو خوشخبری دو، کس بات کی؟ ایک رات جاگ لیں، ایک رات جاگ لیں، ایک رات اللہ کی عبادت کر لیں، اللہ تعالیٰ 1000 مہینوں سے افضل ثواب عطا کرے۔ 1000 مہینوں کا دل لگائے تو 84 سال اور 4 ماہ بنتے ہیں، 84 سال اور 4 ماہ۔ اور لیلۃ القدر خیر کی طرف اشارہ آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ 1000 مہینوں سے بھی بڑھ کر دے گا، 1000 مہینوں سے بھی بڑھ کر دے گا ایک رات۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں علامتیں بتائی ہیں، 21 کو تلاش کرنا اور 23 کو تلاش کرنا، 25 کو تلاش کرنا اور 27 کو تلاش کرنا اور 29 کو تلاش کرنا۔ ان راتوں میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تلاش کرنا۔ اب تو 2 راتیں بچی ہوئی ہیں، یہ 2 راتیں جاگ لیں، 2 راتیں جاگ لیں۔ ویسے تراویح پڑھتے پڑھتے ٹائم گزر جاتا ہے، تھوڑا سا وقت رہ جاتا ہے، اس میں اللہ کے سامنے اللہ کے قرآن اور نفل کے اندر اللہ کا قرآن پڑھنا، دیکھ کر اللہ کا قرآن پڑھنا اور اللہ سے دعائیں مانگنا، اللہ یہ رات نصیب کر دے جو 1000 مہینوں سے بڑھ کر ہے۔ اس رات میں فرشتے آتے ہیں، اس رات میں فرشتے آگے ذکر کیا، تنزل الملائکۃ والروح، اور فرشتے بھی آتے ہیں، روح سے مراد جبریل امین آتے ہیں جو سید الملائکہ ہے، جماعت لے کر آتے ہیں، فرشتوں کو اللہ بھیجتے ہیں
तमाम फरिश्ते आ जाते हैं, तमाम फरिश्ते आते हैं, फैल जाते हैं, जिक्र करने वाले, तस्बीह करने वाले, रुकू करने वाले, कुरान पढ़ने वालों को मुसाफा करते हैं। सलाम जो जिक्र है आगे कुरान की आयत में सलाम आया कि रात अमन वाली है, सलामती वाली है, इसमें सलाम भी करते हैं, मुसाफा भी करते हैं, सलामती वाली जो है। अब उसके बाद जाने लगते हैं, ये आखिरी दिन सुना, उसके बाद जाने लगते हैं। तो फरिश्ते पूछते हैं जिब्रील अलैहिस्सलाम ने, अल्लाह ताला ने मोहम्मद की उम्मत के साथ क्यों मामला किया है? हम जो रात से आए थे क्या मामला किया? तो हजरत जिब्रील फरमाते हैं अल्लाह ने, फिर जब ये वाक़या हुआ, अब सहाबा पूछ रहे हैं कि अल्लाह, हजरत जिब्रील कह रहे हैं अल्लाह ने आप अलैहिस्सलाम की उम्मत को सबको माफ कर दिया, 4 आदमियों को माफ नहीं, सबको माफ कर दिया, लेकिन 4 आदमियों को माफ नहीं किया। अब फिर सहाबा पूछने लगे, या रसूल अल्लाह, वो 4 आदमी कौन से हैं जिसमें 7 की बख्शिश है लेकिन 4 आदमी की बख्शिश नहीं है? फिर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, शराब का आदमी, जो शराब का आदि होगा इस महीने में बख्शिश नहीं, जितना भी कोशिश कर। और कीना रखने वाला, बुग़्ज़ रखने वाला, इस महीने में उसकी बख्शिश नहीं। वालिदैन का नाफरमान, इस महीने में उसकी बख्शिश नहीं। और जो हमारे माशरे में चल रही है, हमारे खानदानों में बहुत बड़ी अहम बात, कत्ता तालकी करने वाला, अल्लाह के वास्ते रोज़े बचे। अगर हमारी किसी के साथ नाराज़गी है, हमारा किसी के साथ बेईमान है, हमारी नमाज़ें कबूल हो जाए, हमारे रोज़े कबूल हो जाए, हमारे ये कुरान सुनना कबूल हो जाए, जाके उसे सुना, जाके सुलह करो। इस महीने में बख्शिश नहीं है। कता तलकी करने वाला, रिश्तेदारों के साथ ताल्लुक तोड़ना, पूछेंगे या रसूल अल्लाह अय्युल ईमान अफदल, सबसे अफजल ईमान बताओ। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या कहा? खुलुक हसन, जिसके अखलाक अच्छे, जिसके अखलाक अच्छे हैं सबसे अफजल ईमान वाला। आज तक तो रोजे फर्ज रखने हैं, तस्बीह की बरकत हो रही है, पहले सबका नमाजी है, मामलात में पीछे, इबादत तो थोड़े से हैं, 2 घंटे का काम है, नमाज पढ़ते हैं 24 घंटे में, रोजा 1 महीने का काम, हज 10 दिन का काम, ज़कात 1 मिनट का काम, यहाँ से चुकाने के यहाँ से दे दें। पूरी 24 घंटे की जो जिंदगी है ये अखलाकियात है, अखलाकियात है, दीन हमारा अखलाकियात है। तो अगर हम किसी से रूठे हुए हैं, अल्लाह के वास्ते उनसे सुलह करो, ताकि हमारे लिए ये रमज़ान बख्शिश का महीना हो और रहमत